شہدائے مکتب آل محمد کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وہ شیطان اور دشمن اسلام قوتیں جو مظلوم مسلمانوں کا بے دریغ خون بہا رہی ہیں، ان ملائین کی ذلت و رسوائی اور ان مظلوموں کی کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اسرائیل ملعون اور اس کے سرپرست امریکہ ملعون کی ظالمانہ سازشوں سے اظہار نفرت اور ان کی مکمل مذمت کے اظہار کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بارگاہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام میں ان ظالموں کے خلاف احتجاج اور مظلوموں کی حمایت کے اظہار کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أصحابهم وأحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن لهم أجرا كبيرا. صلوات. کلام الہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں ارشاد قدرت ہے، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایک ایسے دین و ملت کی طرف جو سب سے زیادہ مضبوط و محکم و مستحکم ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان مومنین کو جو صالحات پر عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر موجود ہے. بآواز بلند الصلوات. خالق کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات کے طور پر خلق فرمایا ہے، اور فقط انسان ہی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں خلق فرمایا ہے. اگرچہ کہ رب کائنات کی مخلوقات متنوع ہیں، اور آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں چاروں طرف تو آپ کو ہزارہا اقسام پر اور ہزارہا انواع پر مشتمل موجودات و مخلوقات نظر آتی ہیں، لیکن آپ غور کریں تو یہ ساری کائنات جو خدمت کر رہی ہے اس ساری خدمت کا مخدوم حضرت انسان نظر آتا ہے. سورج کا طلوع و غروب ہے، اس کی روشنی ہے، اس کا نور ہے، اس کی حرارت ہے، اس کی تمازت ہے، اس کا زمین سے فاصلہ ہے. ان تمام امور کو اگر یکجا کر کے دیکھا جائے تو یہ سب کچھ اس مخلوق کی خدمت کے لیے وقف ہے جسے اللہ نے زمین کی مٹی سے پیدا کر کے اس زمین میں آباد فرمایا ہے. کس قدر کریم ہے وہ خالق جس نے کہ انسان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اسے احسن تقویم عطا فرمائی ہے. عربی زبان میں کسی کی خوبی، کسی کے حسن یا کسی کی بہتری کو بیان کرنے کے لیے لفظ احسن سے اوپر کوئی اور لفظ نہیں پایا جاتا. صیغہ افعل التفضیل ہمارے صرف کے قواعد کے مطابق سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے برتر چیز کو اگر بیان کرنا ہو تو اسے اسی وزن سے بیان کیا جاتا ہے. گویا خالق یوں فرمانا چاہتا ہے کہ میری قدرت اور میری حکمت کے تقاضوں کے مد نظر جتنا احسن چیز مجھے پیدا کرنا چاہیے تھی، اے انسان میں نے تجھے ایسا احسن بنا کے خلق کر دیا ہے. یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، اگر میں یوں کہہ دوں کہ جتنا احسن اللہ بنا سکتا تھا اتنا احسن اللہ نے انسان کو بنا دیا ہے، اور پھر خود فرما دیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بس اوقات جب میں یہ جملہ بولتا ہوں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا اللہ اس سے بہتر بنانے پر قادر نہیں ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ وہ قادر تو ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی قدرت کو اپنی حکمت کے خلاف استعمال نہیں کرتا. جب بھی وہ اپنی قدرت کو استعمال میں لاتا ہے تو وہ غیر حکیمانہ حرکتیں نہیں کرتا، غیر حکیمانہ اقدامات نہیں کرتا،
بے شک کہ وہ قادر مطلق ہے، لیکن اگر میں یوں کہوں تو سچ نظر آتا ہے کہ اس کی قدرت اس کی حکمت کے ماتحت ہے، اور اس کی حکمت اس کی قدرت کے آگے آگے رہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تو بہت کچھ سوچ سکتا ہے کہ خالق یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ مثلا کیا رب العزت ہمیں پرندوں جیسے پر دے سکتا تھا یا نہیں؟ اگر قدرت الہی کے حوالے سے سوچا جائے تو کیا رب کریم ہمیں پرواز کے لیے ان پرندوں جیسے پر دے سکتا تھا یا نہیں؟ یا مچھلیوں والے وہ گل پھڑے کہ جو اسے پانی کے اندر بھی سانس لینے پر قادر کر سکتے ہیں، تو کیا وہ رب قدیر ہمیں مچھلیوں والی وہ قدرت بھی دے سکتا تھا یا نہیں کہ ہم مچھلیوں کی طرح پانی کے اندر بھی پرواز کریں اور پرندوں کی طرح ہواؤں میں بھی پرواز کریں؟ سب کچھ کر سکنے کے باوجود اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو جواب کیا ہے کہ قادر تھا، لیکن انسان تجھے ایسا بنانا اس کی حکمت کے مطابق نہ تھا، ایسا خلق کرنا اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق نہ تھا۔ اگر تو اس کی حکمت کو سمجھ نہ سکے تو حکمت کی تسلیم کرنے سے انکار نہ کر۔ توجہ رہے، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بسا اوقات اگر نہیں سمجھ پاتے تو پھر کہتے ہیں چونکہ میں نے نہیں سمجھا، میں نہیں مانتا۔ تو مجھے عرض کرنا ہے تو نہیں سمجھتا تو اپنے نقص کا اقرار کر، انکار کی جسارت نہ کر۔ اور اس لفظ میں بہت سارے وہ امور آ جائیں گے کہ جو آج کل کے بہت سارے روشن خیال اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اونچی ڈگریاں لینے والے لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، اور پھر بسا اوقات وہ کبھی کوئی قرآن میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی اسلام میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی شریعت کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، کبھی حلال و حرام اسلامی پہ اعتراضات کی جسارت کرتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں کہوں گا اپنی کمزوری کا اقرار کر، شریعت کے نقائص نکالنے کی جسارت نہ کر۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور تھا۔ ایک مشہور فلسفی گزرا ہے کندی۔ اس کندی فلسفی کے متعلق یہ منقول ہے کہ وہ چونکہ فلسفی تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ فلسفے کا زیادہ تعلق عقلی دلائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ فلسفی زیادہ تر اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی عقل کے بھروسے کے اوپر آگے بڑھتے ہیں۔ تو چونکہ ایک فلسفی تھا، اس نے اپنے عقل و فکر کے زور پر اس نقطے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ میں کوشش کروں، جمع کروں قرآن مجید میں کہاں کہاں غلطیاں موجود ہیں۔ قرآنی نقائص کو جمع کرنے لگا، قرآن کے نقائص کو اکٹھا کرنے لگا۔ اب کندی اپنے کتب خانے میں اور اپنے تحقیق خانے میں لگا ہوا ہے اس امر میں کہ وہ قرآن کے تضادات اور قرآن کے اختلافات اور قرآن میں نقائص کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور چونکہ اس کوشش کی اطلاع مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، حضرت نے اس کے پاس کام کرنے والے ایک شخص کو بلایا، یا وہ حضرت کے پاس آیا، اور حضرت نے اسے فقط ایک جملہ کہا، اور کہا اپنے اس استاد کو جا کر کہنا کہ تو جو قرآن مجید کے اختلافات اور قرآن میں موجود کچھ نقائص کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ تو نے قرآن کو سمجھا ہے اور
بات میری ذرا غور سے سمجھنا ہے، جو کچھ تو نے قرآن سے سمجھا ہے اور اپنی اس سمجھ کی بنیاد پر تو اس کو اختلاف یا تضاد قرآنی سے تعبیر کر رہا ہے، کیا ممکن نہیں کہ جس نے قرآن نازل کیا ہے اس کی مراد کچھ اور ہو اور تو نے کچھ اور سمجھی ہو؟ جو متکلم قرآن ہے اور جس کا کلام ہے، اس نے جو اپنے کلام سے مراد لیا ہے وہ کچھ اور ہو، اور تو نے جو سمجھا ہے وہ کچھ اور ہو، اور تو جو کچھ اختلاف کا ایک پلندہ تیار کر رہا ہے وہ تیری سمجھ کی بنیاد پر ہے، رب کریم کی مراد کی بنیاد پر تو نہیں ہے، تو وہ حقیقت تو نہ ہوئی۔ یہ جملہ اس شخص نے کندی کو جا کے بیان کیا، یہ جملہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا اس تک پہنچنا تھا، وہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، امام کے اس ایک جملے پہ غور کرنے لگا، کافی غور کرنے کے بعد اپنے اس شاگرد کو کہتا ہے، یہ جملہ تجھے کس نے کہا؟ یہ بات تجھے کس نے کہی؟ تو پہلے تو وہ بتانے سے گریز کر رہا تھا، لیکن استاد نے کہا میں تیری سطح فکری کو جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ تیری اپنی فکر اتنی بلند نہیں ہے کہ تو ایسی بات کو سوچ سکے جو میری ساری محنت پہ پانی پھیر دے، جو میری ساری محنت پہ پانی پھیر دے۔ یہ تیری اپنی بات نہیں، مجھے بتا کہ یہ جملہ تو نے لیا کہاں سے ہے اور کس نے تجھے بتایا ہے؟ اور جب اس نے بتایا کہ یہ مجھے ہدایت کی ہے اس ہادی برحق نے، جسے میرے الفاظ میں قرآن ناطق کہنا چاہیے، جو سمجھتا ہے کہ مراد خداوندی کیا ہے، جو سمجھتا ہے کہ مراد متکلم قرآنی کیا ہے، تو اتنی محنتیں کرتا ہے اے کندی، اپنی سوچ کی بنیاد پر کبھی اتنی بات تو ذہن میں لے لے کہ شاید مجھ سے خطا ہو رہی ہو، میں کلام الہی کے مفہوم کو پہنچنے میں کامیاب نہ ہو رہا ہو، اور روز محشر جب رب مجھے کہے گا جو تو نے میرا قرآن سمجھا تھا وہ اور تھا اور جو میری مراد تھی، تو کیا جواب دے گا؟ تو اس لیے عزیزان من، آئیے ذرا تھوڑا سا اور سہل کرتا ہوں اس موضوع کو، اور ایک اور مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو خوب متوجہ ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی جاندار نہیں بستا مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ویسے مسئلہ رزق آپ کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتا ہے یا نہیں؟ آپ کا رزق آپ کے لیے کتنا اہم ہے؟ اور یہ بھی ساتھ بتا دیجئے، آپ کے لیے رزق زیادہ اہم ہے یا ہدایت؟ 24 گھنٹے جو ہمارے گزرتے ہیں اس میں ہم اپنے ان 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت رزق کو دیتے ہیں اور کتنا وقت ہدایت کو دیتے ہیں؟ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک تلاش رزق اور کسب معاش، چھوٹے چھوٹے ملازمین اور ادنا قسم کے افراد خدمت گزار سے لے کر
صدر مملکت و وزیر اعظم تک، اوپر سے اوپر سطحوں تک، بلکہ وہ ظالم کہ جو کبھی عراق میں خون بہاتے ہیں اور کبھی افغان میں، اور کبھی غزہ میں خون بہاتے ہیں اور کبھی فلسطین میں، یہ سارے ملاعین اتنے قتل اپنے ذمے لے کیوں رہے ہیں؟ تو جواب میں کہتے ہیں ہمارے وہاں بھی منافع ہیں، وہاں بھی منافع ہیں، وہاں بھی مفادات ہیں، وہاں بھی مفادات ہیں، وہاں بھی مفادات ہیں۔ اور وہ مفادات کیا ہیں؟ کیا ان کا تعلق ہدایت سے ہے یا رزق سے؟ روزی سے ہے یا ہدایت سے؟ یہ بش کی فوجیں جو کبھی یہاں حملہ کرتی ہیں اور کبھی وہاں قتل کرتا ہے اسرائیل اور کبھی وہاں، یہ ساری خون ریزیاں اور غزہ کے مظلوموں کی یہ اس طرح خون بہانے کی ظالمانہ کوششیں یہ کیوں ہیں؟ شاید یہ روزی ہے ہی کوئی ایسی بلا جتنی ملتی جائے اتنی کم نظر آتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کو اگر اللہ 1 کروڑ روپیہ دے دے تو اس کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں گے اور آگے بڑھنا چھوڑ دیں گے یا مزید کوشش بھی فرمائیں گے؟ اور اگر 1 ارب ہو جائے تو چھوڑ دو گے، اور اگر وہ 10 ارب ہو جائے تو آرام سے بیٹھ جاؤ گے، بس اس کے بعد مجھے کسب معاش کی کوئی ضرورت نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزی کا مسئلہ کوئی اتنا سخت ہے کہ جتنا بھی اکٹھا ہوتا جائے کبھی انسان سیر نہیں ہوتا، کبھی انسان سیر نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں نے کوئی جاندار پیدا نہیں کیا مگر اس کی روزی میں نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور تیرا اللہ جانتا ہے کہ اس کی روزی کا مقام کہاں کہاں ہے اور اس کی امانتیں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے۔ وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور یہ سب چیزیں میں نے اپنی کتاب مبین میں محصور کی ہوئی ہیں۔ میرا نظام کامل ہے۔ اور یاد رکھ دوست، اگر اللہ رزق کا انتظام نہ کرتا تو خلق ہی نہ کرتا۔ تو اپنے رب کو ایسا نہ سمجھ کہ وہ پیدا کرے، رزق کا تجھے محتاج کرے اور پھر تیرے رزق کا انتظام نہ کرے۔ تو اس کو مان یا نہ مان، وہ تجھے اس لیے دیتا ہے کہ تو اس کی مخلوق ہے۔ دولت کی تقسیم میں اس وقت منکرین خدا اور منکرین دین خدا کے پاس دولت زیادہ ہے یا اقرار کرنے والوں کے پاس؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ ناراض نہ ہونا۔ وضاحت میں چلا جاؤں یا علی، کچھ لوگ علی ولی اللہ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ علی ولی اللہ کو نہیں مانتے۔ روزی کن کے پاس زیادہ ہے؟ پریشان بھی نہ ہونا، شیعوں سے بات کر رہا ہوں۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ، بلا فصل پر ایمان رکھ کے اسی پر مرنے کی تمنا کرنے والوں اور اسی پر محشور ہونے کی دعا مانگنے والوں، کھلے دل سے بتاؤ علی ولی اللہ کے ماننے والوں کے پاس دولت و ثروت کی کثرت ہے یا نہ ماننے والوں کے پاس؟ جی ڈر ڈر کے کہہ رہے ہو، گھبرا کے کہہ رہے ہو، مولا علی ناراض نہیں ہو جائے، وہ تو جھوٹوں پہ نہ